تو 19ویں صدی تقریباً ختم ہو رہی ہے اور 20ویں صدی شروع ہونے والی ہے، اور اس دور میں ہزاروں لوکل انڈین عورتیں انگلینڈ سے انڈیا اکیلے سفر کر رہی ہیں بار بار۔ کیا کر رہی ہیں یہ عورتیں؟ یہ عورتیں ہیں آیاز، نینیز، جو کہ خیال رکھتی ہیں انگریزوں کے بچوں کا، اور ان کی کہانیاں بہت دلچسپ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ ان کی کہانی سمجھنے کے لیے بیسکلی سین یہ ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آپریٹ کرتی تھی انڈیا کے اندر، تو جو انگریز آتے تھے باہر سے، 90% انگریز یہاں آ کے لوکل انڈین عورتوں سے شادی کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز عورتیں اتنی دور سے یہاں نہیں آنا چاہتی تھیں، سفر بہت لمبا تھا اور بہت ہی کم تھیں عورتیں جو کہ یہاں آنا چاہتی تھیں انگریز۔ تو وہ جو مرد تھے جو باہر سے آتے تھے، ان کو آ کے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے، یہاں پہ کام کرنا ہے، تو یہیں کی کسی عورت سے شادی کر لیتے تھے۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر سب کچھ بدل جاتا ہے 1857 کے بعد، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں 1857 کا ریوولٹ، اور ہم کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی۔ اس جنگ کے بعد جب انگریز ایک قسم کے حاکم بن جاتے ہیں برِ صغیر کے بہت بڑے خطے کے، تو اب ان کے لیے یہ ایک قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے، جو یہ انٹر ریشل شادیاں ہوتی ہیں، انگریز آدمی اور لوکل انڈین عورت۔ تو ایک قسم کا پریشر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے انگریز بندوں کے اوپر کہ آپ لوگ یہاں کی عورتوں سے شادی نہ کریں۔ اور اب وہ بندے کیا کریں، رائٹ؟ ہوتا یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ 1869 میں سوئز کینال کھل جاتی ہے، اور سوئز کینال کے کھلنے سے انگلینڈ سے لے کے برِ صغیر تک کا سفر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے پہلے کی نسبت، اور ایک دم اب وہاں رہنے والی عورتوں کو اتنا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا انڈیا آنا، یہاں رہنا، پھر کچھ عرصے بعد گھر جانا، اپنے واپس آنا جانا لگا رہتا تھا ایک قسم کا۔ اس چیز کی وجہ سے اب انگریز آدمی انگریز عورتوں سے شادی کرتے تھے، اور یہ انگریز چھوٹی سی فیملیز اپنی انڈیا میں ہی بناتے تھے۔ جب ان کے یہاں بچے ہوتے تھے، انہوں نے وہی سسٹمز لگانے کی کوشش کی جو یہ لوگ انگلینڈ میں لگاتے تھے، اور ان کو اب چاہیے تھے اپنے بچوں کے لیے آیاز یعنی کہ نینیز انگریزی میں۔ تو ہوتا یہ ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں انگریزوں کی، اس کے اندر اور بھی ملازم ہوتے ہیں، اور عموماً ملازم جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی لوکل انڈینز، اور عموماً آدمی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو برطانوی عورتیں تھیں، جو انگریزی عورتیں تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے ان کو عورت ہی چاہیے، کیونکہ عورتیں بہتر رکھ پائیں گی آدمیوں کی نسبت۔ تو ایک قسم کی لوکل عورتوں کے لیے ایک نئی جاب کھلتی ہے انگریزوں کے ہاں، جہاں ان کو اچھی پے ملتی ہے، اور انہوں نے کرنا ہے ان کے بچوں کا خیال۔ اب یہ جو آیاز تھیں، ان کا ایک مخصوص قسم کا رول بن جاتا ہے ان گھروں میں، کیونکہ باقی سارے ملازم مین گھر میں نہیں سوتے جہاں پہ مالک، جہاں پہ انگریز سوتے تھے، لیکن آیاز نے ظاہری بات ہے بچوں کا خیال رکھنا، تو وہ وہیں سوتی تھیں، وہ فیملیز کے بڑے قریب ہوتی تھیں ایک قسم سے۔ اب مزے کی بات ہے، جب یہ انگریز فیملیز واپس جانا چاہتی تھی انگلینڈ، اور جو سفر ہوتا تھا، جو بحری جہاز کا سفر، اس سفر کے لیے کچھ لوگ خصوصاً آیاز ہائر کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالانکہ گھروں میں یہ لوگ ان کے ساتھ ہی سوتی تھیں، جب یہ لوگ بحری جہاز کے سفر کے لیے ان کو ہائر کرتے تھے، ان کو ملتی تھی ڈیک کلاس ٹکٹ، اور انگریز لیتے تھے اپنے لیے فرسٹ کلاس ٹکٹ۔ اور شروع میں ڈیک کلاس میں بیڈز بھی نہیں ہوتے تھے، خاص سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جا کے بس بیٹھ جاؤ نیچے ڈیک پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن 1920 کے بعد جا کے کچھ ایسے لاز آتے ہیں، کچھ ایسے قانون آتے ہیں، جن کے بعد ڈیک کلاس کے اندر بھی بیڈز اور بستر وغیرہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں تھا کہ کچھ گھنٹوں کا سفر، یہ مہینوں کا کافی لمبا سفر تھا۔ ابھی 1920s میں جا کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ان آیاز کا کام تھا کہ جو اسٹیم شپس تھیں جو انگلینڈ تک کا سفر کرتی تھیں، ان کے اندر اب آپ کو مخصوص جگہ ملتی تھیں جو آیاز کی نہانے کے لیے، یا آیاز کا باتھ روم وغیرہ الگ سے بنا ہوا ملتا ہے آپ کو ان اسٹیم شپس کے اندر، کیونکہ وہ اتنی آتی جاتی تھی وہاں پہ۔ اور یہ جو لوکل عورتیں تھیں، لوکل انڈین عورتیں عموماً یہ اپنے نام سے نہیں رجسٹر ہوتی تھیں، یہ لوگ رجسٹر ہوتی تھیں سفر میں پیسنجر لسٹ میں اپنے امپلائر کے نام سے، جس بندے نے ان کو ہائر کیا ہے، جیسے کہ مسز ولسنز آیا، اس کا اپنا نام جو بھی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ ایک پورا سین تھا۔ اب جب یہ آیاز چلی جاتی تھی انگلینڈ، وہاں کام کیا کچھ عرصہ، لیکن اب نئی ضرورت اس انگریز فیملی کو اس بندی کی، تو اب یہ اکیلی انڈین عورت کہاں جائے؟ اپیرنٹلی ایک گھر تھا، دا آیاز اینڈ اماز ہوم ان ہیکنی، جس کو لنڈن سٹی مشن چلاتا تھا۔ اور یہ جو ہوم تھا بیسکلی ایک قسم کا ہاسٹل تھا، یہاں پہ یہ لوگ پیسے بھی لیتے تھے ان آیاز وغیرہ سے وہاں رہنے کے،
اور وہاں سے ریکروٹمنٹ بھی ہوتی تھی ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انڈیا میں برٹش گورنمنٹ تھی، انڈیا آفس، اس کے ساتھ کام کر کے جن آیاز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اب انگلینڈ میں، ان کو واپس ہی بھیجتے تھے واپس انڈیا۔ کچھ ہسٹورین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ حفاظت دیتا تھا لٹل براؤن لیڈیز کو، اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل طریقہ تھا ان عورتوں کو انگلینڈ سے باہر نکالنے کا، جو کہ انگریز نہیں تھیں، جو سفید نہیں تھیں، اور ان کی یہاں ضرورت نہیں تھی واپس ان کے گھروں میں بھیجنے کا۔ اب ایون تو یہ بیچاری اکیلی انڈین عورت آئی، اتنی دور گئی، تھوڑا سا بیچارہ سا فیلنگ آتی ہے ان کے لیے، لیکن یہ بیچاری نہیں تھیں۔ بہت زیادہ مختلف سورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عموماً یہ عورتیں یہ بیچاری نہیں تھیں، ان کو ایکچولی بہت چیزیں پتہ تھیں۔ پہلی بات تو جو آیاز یہ سفر طے کرتی تھی انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں، ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے تھے ان آیاز کی نسبت جو صرف انڈیا میں کام کرتی تھیں۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا، یہ جو آیاز تھیں، کچھ آیاز ان میں سے اتنی کہ کہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے اس کام کی، اور وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ اس کو ایز اے پراپر بزنس چلاتے ہیں۔ وہ لوگ بار بار یہی سفر کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں انگلینڈ کسی فیملی کے ساتھ ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں انڈیا، پھر کسی فیملی ان کو ہائر کرتی ہے، واپس جاتے ہیں، یا وائس ورسا، وہاں سے بھی فیملیز ہائر کرتی تھیں آنے کے لیے، تو اپنا بزنس بنا لیتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عورتیں تو اپنے جو پیسے ہوتے ہیں، جن کی پیمنٹس ہوتی ہیں، ان سے انگلینڈ سے چیزیں خرید کے لاتی تھیں، مال خرید کے لاتی تھیں، جو کہ وہ انڈیا لا کے بیچتی تھیں اور پروفٹ کماتی تھیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بزنس بھی رن کرتی تھیں ایک قسم کے۔ اب یہ آیاز جو تھیں یہ ایکچولی صرف، اگر برٹش کالونی میں دیکھو، صرف انڈینس نہیں تھیں، مختلف ممالک میں سے اور بھی آیاز تھیں۔ ابھی جو انڈینس تھے ان میں بھی ہر ریلیجن کی عورتیں آپ کو ملتی ہیں، ہندو، مسلمان، کیتھلک، ساری آپ کو ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف، اگر برٹش امپائر دیکھیں، آپ کو یہ نینی اور آیا سسٹم مختلف ممالکوں میں ہوتا نظر آتا ہے۔ وہاں کی بھی عورتیں بھی آیاز بنتی ہیں، جیسے کہ کولمبو کی، رنگون کی، پیننگ کی، جاوا، سنگاپور، ایڈن اور جاپان۔ اور یہ آیاز اتنی ایک انٹرسٹنگ سی فگر بن جاتی ہے کیونکہ ان کا کام اتنا کلوز ہوتا ہے انگریزوں کے بچوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو ایک قسم کا ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے یہ سوسائٹی میں، لیکن یہ اپنے لیے اتنے اچھے راستے نکال لیتے ہیں جن سے نہ کہ صرف یہ پیسے کماتی ہیں بلکہ انڈیپینڈنس بھی کما لیتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی سی ہسٹری ہے جو کہ آپ کو کبھی کتابوں میں، شاید اسکولوں میں نہ پڑھائی جائے، کیونکہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی۔ اور ان کی کافی اگر آپ ان کے اندر ڈیپ جائیں تو ہر آیا کی مختلف ریکارڈز میں ڈفرینٹ کہانیاں ہیں۔ اور یہ آیا ایسے بھی نہیں تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی امپلائر اچھے سے پیش نہیں آ رہا تو یہ شکایت بھی کرتی تھیں لوکل کورٹس میں، میجسٹریٹس کے پاس، اور جو انڈیا آفس ہے اس میں اپیلز وغیرہ کی چیزوں کی بھی سورسز ملتے ہیں آپ کو۔ تو بہت سین تھا آیاز کا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا۔ اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم یہ کام کرتے رہیں تو آپ پیٹرن پہ جا کے ہمارے پیٹرن بن سکتے ہیں، یا آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب، ہائپ، یہ سب کچھ بھی کیجیے، اس سے بھی ہماری بہت مدد ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔